اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآن شریف میں پڑھ رہا تھا ترجمے کے ساتھ، تو اس میں کچھ مجھ کو آیتیں ملی ایسے ہی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ جس سے فرشتے آپ کے دوست بن جائیں گے اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں آیتیں، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اب دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں، بے شک وہ جنہوں نے کہا، اب اس میں عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا۔ اب اس میں کوئی بھی کہا، اس میں کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اللہ کو رب ماننا یہ سب سے مشکل کام ہے، جبھی تو یہ ساری فیسلٹیز اتنی آسانی سے، ورنہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہو جائے۔ اب اگر آپ اللہ کو رب مان لیتے ہیں کہ دل و دماغ میں اور پورے فوکس کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمیں کھلاتا پلاتا اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ساری توجہ اور سارا یقین کامل آپ کا اسی طرف ہو جائے، پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس پر دیکھیں ثم استقاموا تتنزل، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ماننا ہے، پھر اس پر قائم بھی رہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر کیا کرے گا، فرشتے اتار دے گا کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ اب اس میں ڈر اور غم جو ہیں، یہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ آپ کے جو ہیں تین ادوار کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ کے ماضی، حال، مستقبل کو کور کرتا ہے، یہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر اور جو اس کا قانون دیکھتے ہیں ہم کہ ڈر کا اور غم کا، تو غم جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے یوں کہہ لیں اس سے کہ آپ کے ماضی اور حال سے۔ اگر مثال کے طور پہ غم کا ڈیفائن اگر میں کرتا ہوں تو اس طرح کی، اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کو کوئی پلاٹ دکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پلاٹ ہے، وہ آپ خریدنا چاہتے تھے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، مطلب مثال کے طور پہ اس پلاٹ کی قیمت پہلے 2 لاکھ تھی، آپ کے پاس 2 لاکھ نہیں تھے، تو وہ آپ کو غم ہے کہ یار یہ 2 لاکھ کا پلاٹ اگر میں 10 سال پہلے خرید دیتا تو آج 2 کروڑ کا ہو گیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ پلاٹ 2 لاکھ کا نہیں 20 لاکھ کا مل رہا ہے،
تو آپ کے پاس اب 20 لاکھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غم ہے کہ آپ کو 20 لاکھ ابھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اگر آپ آج آپ خرید لیں گے تو 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے یہ 20 کروڑ کا ہو جائے. تو یہ غم کی میں نے مثال دی ہے، اس میں کسی چیز پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور خوف کس چیز کا ہے کہ چلو پلاٹ نہیں ہے لیکن یہ گھر بھی جس میں رہتا ہوں کہیں یہ گھر نہیں چھن جائے، یا کوئی اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہیں لے کے آ جائے اللہ تعالیٰ کہ کاروبار تب ہو جائے اور یہ گھر بیچنے کی نوبت آ جائے. تو اس چیز کے جانے کا خوف ہے، یہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. تو غم جو ہے وہ آپ کے ماضی اور حال سے ریلیٹڈ ہے، اور خوف جو ہے وہ آپ کے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تینوں جو ہیں ہمارے جو زندگی کے دور ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے کور کیا کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. مطلب ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو رب مان لے اور اس پر قائم رہے تو اس پہ فرشتے اتریں گے، اور فرشتے کیا بولیں گے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. مطلب آپ کو نہ پچھلی کوئی آپ کو غم ہوگا، حال میں آپ کا غم نہیں ہو سکے گا. آپ کے فرشتے جب دوست ہو جائیں گے تو آپ کا کوئی کام رکے گا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا دنیا میں کوئی کام رکنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا بھی، اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے دوست ہیں. تو نہ جب آپ کو دنیا میں کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم سے جب وہ فرشتے اتریں گے تو آپ کے دنیا میں بھی دوست ہیں. آپ کے کام جو ہیں غیب سے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتے آپ کے دوست ہیں نا. یہ میں آپ کا دوست تھوڑی ہوں، مطلب کوئی انسان دوست تھوڑی، فرشتے دوست ہیں جو اللہ کے حکم سے اترے ہوئے ہیں. وہ آپ کے سارے کام سیدھے کریں گے، جہاں آپ کے کام رک رہے ہوں گے آپ کو آسانیاں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو پھر وہ جا کر کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نہ دنیا میں کوئی کام رک رہے ہیں نہ آخرت میں آپ کے کوئی کام رک رہے ہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں. آخرت میں کون سے؟ مطلب آخرت میں بھی آپ کی ساتھ ساتھ ہوں گے. وہ آپ کے اب جو زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں وہی آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوں گے نا وہ بھی آخرت میں بھی. تو اب ایسا تو نہیں ہے کوئی گناہ گار بندہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہوئے. تو اس کا مطلب دنیا کی زندگی میں کریں گے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا آگے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. مطلب جنت خوشی تو جب ہوگی نا کہ بھائی ایک تو وعدہ دیا گیا، ٹھیک ہے، وعدہ بھی ہے، اس کی بھی ایک خوشی ہے، لیکن جب خوشی آپ کو اصل حقیقی خوشی کیا ہوگی جب آپ اس جنت میں چلے جائیں گے. فیسلٹیز حاصل ہونے کے بعد آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے کہ بھائی میں کار خریدوں گا یا کوئی اچھا گھر خریدوں گا اپنے لیے، یا اور کوئی میرا بزنس اور اچھا ہو جائے. لیکن جب وہ بزنس آپ کا اچھا ہو جائے یا آپ نے جو گھر خریدنا تھا وہ آپ نے خرید لیا، جیسا آپ کی سوچ تھی، جیسی آپ کی مرضی تھی اس طرح خرید لیا، یا آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے تھے اور وہ گاڑی آپ نے خرید لی پیسے جمع کر کے، جیسے بھی، یا اور کوئی کام، تو جب آپ وہ کام کر چکتے ہیں تو وہ خوشی آپ کو پھر جب ملتی ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. مطلب جنت میں جانے کے بعد وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو. مطلب آپ جو بھی جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو بھی آپ کا جی چاہے وہ مانگیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں، پالنے والا ہر طریقے سے، اور اس پہ توکل کریں. کہ یہ دیکھیں کوئی آپ کو آپ کے کمانے سے، طاقت سے آپ پیسہ نہیں کما سکتے، رزق نہیں کما سکتے. رزق کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے تو یہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی دے گا. آپ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام، ہر چیز میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے. جب دن میں آپ کئی دفعہ، ہم انسان کی زندگی تو دیکھیں پہ در پہ کاموں کا سلسلہ ہے، اگر آپ ہر کام کو یہ بولیں گے تو آپ کا توکل بھی بنے گا اور آپ کا یقین بھی مضبوط ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ غیب سے کام ہونا آپ کے شروع ہو جائیں گے جب آپ اس طرح کریں گے تو. اور آپ کو جو فرشتے ہیں وہ فیل بھی ہونا شروع ہوں گے. پھر اب آپ پہ فرشتے اگر اترے ہیں، آپ نے اللہ کو رب مان لیا ہے، فرشتے اگر آپ پہ اترے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے.
کہ فرشتے اترے یا نہیں. آپ کو پتہ چلے گا فرشتے اترے اور آپ کو آگے پیچھے دائیں بائیں فیل ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی، قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.